الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرو، وآتین الزکاۃ زکوٰۃ ادا کیا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ اور صرف نماز اور زکوٰۃ اور پردہ ہی کیا ہے، تمام احکامات میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانا کرو۔ اب یہ 3 احکام عورت فرما دیے، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا ہر حال میں خواتین کے ذمہ ضروری ہے، اور ایسی باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے نماز کا اہتمام نہ کیا جا سکے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ظلم یہ ہوتا ہے، خصوصاً شادی کے موقع پہ اور رخصتی کے دنوں میں ہم دلہن کا میک اپ اس طرح کرتے ہیں، اگر اس کو وضو کی حاجت بھی ہو وضو نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا میک اپ خراب نہ ہو۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ بتاؤ، جس اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے یا تو اہتمام ایسا کریں کہ وہ وضو کا اہتمام کریں اور درمیان میں ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اگر ایسی چیز ممکن نہ ہو، سفر دور کا ہو، نمازیں زیادہ ہو یا کوئی عذر ہو، تو پھر اس کا اہتمام کریں۔ چلو جی، مغرب کے بعد دلہن کو تیار کریں، عشاء کی نماز پڑھے اور درمیان اس کی نمازوں کا مسئلہ نہ بنے۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن مقامات پہ ہم نمازوں سے معمولی عذر کی وجہ سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی بازار کسی کام کے لیے چلی گئی تو نماز رہ گئی، اگر کسی تقریب میں چلی گئی تو نماز رہ گئی، اگر ہلکی سی تھکاوٹ ہو گئی تو نماز رہ گئی۔ معمولی بات پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، حضور اتنے شدید بیمار ہیں کہ 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سب سے آخر میں جملے یہی موجود تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں اور نوکروں کا خیال کرنا۔ اس دور میں غلام تھے، آج کے دور میں نوکر اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہیں، فرمایا ان کا خیال کرنا۔